دیکھیے جو بات زندگی میں شامل ہو اور اس کے بغیر زندگی نہ گزرتی ہو، وہ ہمارے لیے بہت شکریہ ہے کہ یہ کیا بات ہے، ہم سونے پر کیوں مجبور ہیں اور ہم بیدار ہونے پر کیوں مجبور ہیں۔ جب ہم خواب اور بیداری کا تجزیہ کرتے ہیں تو جو کام ہم بیداری میں کرتے ہیں وہ خواب میں بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی ہے کہ جس طرح بیداری میں خواب واجب ہوتا ہے، اسی طرح خواب میں بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر بیداری میں کسی کو کوئی کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، خواب میں بھی اگر مچھر کاٹ لے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح سے خواب میں آدمی کھانا بھی کھاتا ہے اور خواب میں آدمی لڑتا بھی ہے، خواب میں آدمی محبت بھی کرتا ہے اور خواب میں آدمی تعمیرات بھی کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب سارے وہ کام جو بیداری میں ہم کرتے ہیں خواب میں بھی کرتے ہیں تو خواب اور بیداری کا تجزیہ لازم ہے۔ اگر بیداری اور خواب کا تجزیہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے میں اور بکری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر بھی پوری ہو جاتی ہے، بتاتے ہیں کہ صاحب یہ ہو جائے گا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ اتنے سال گندم ہوگی، اتنے سال قحط پڑے گا، اور اس کا مظاہرہ بھی ہوا، مادی طور پر مظاہرہ ہوا۔ گائے کا بھی جو ہے دوبلی گائے موٹی گائے، دوبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو انہوں نے یہ تعبیر دی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ قحط پڑے گا، جو ہے نا الٹ ہو جائے گا، نہیں تو بجائے اس کے کہ زمین میں گندم اگے، زمین گندم نہیں اگائے گی، بنجر ہو جائے گی۔ اتنے سال فراوانی ہوگی، پھر اس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی کی، احرام بھی نے، اور پھر اس کی تقسیم بھی آپ کے سامنے ہے ہوئی، قحط بھی پڑا اور ایک پورا نظام تبدیل ہو گیا۔ یعنی جتنی زمینیں تھیں وہ بادشاہ نے اپنے نام منتقل کر لی، بس گندم کے بس، لیکن ساتھ ہی اختیار بھی دے دیا بھائی سے بیچو رکھو، لیکن بہاف بادشاہ کے ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی جو فراست اور دانائی ہے وہ زیر بحث آتی ہے۔ ان کے مخالف بھی تھے تو غیر مسلم تھے، غیر مسلم تو بادشاہ بھی تھا، تو ان کی جب مخالفت ہوئی تو اس مخالفت کا سدجواب بھی ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف کی فلم بہت چلی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 7 سال فراوانی ہوگی اور 7 سال قحط پڑے گا، یہ کون سی زبان ہے؟ دبلی پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، الٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ موٹی گائیں جو ہیں دبلیوں کو کھاتی، الٹ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب نظام یہ ہے کہ جب آپ گندم زمین میں ڈالیں گے یا کوئی بیج بھی ڈالیں گے تو زمین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کو پیدا کرے اور اس کو بالکل دوسرے لوگوں کی طرح، آدمیوں کی طرح اس کے بچے بھی ہوں۔ گندم کے ایک دانے میں 100 سے زیادہ دانے ہوتے ہیں، کیوں کہ تو اب یہ جو خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی اچنبھا نہیں نظر آتا؟ بھائی موٹی دبلی کو کھائے تو سمجھ میں آتی بات، بالکل دبلی گائیں
وہ موٹیوں کو کھا رہی ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بلی چوہے کو نہیں کھا رہی، چوہا بلی کو کھا رہا۔ یہ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اب یہ 14 سال کا ہے حساب کتاب، 7 سال گندم کی فراوانی ہوگی اور 7 سال قحط پڑے گا۔ اب یہ 7 سال قحط پڑے گا، یہ دبلی گاویوں نے جو موٹی گاؤں کو کھا گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب بتائیں کیا مطلب ہوا؟ نظام الٹ جائے گا، اللہ گندم، اور پھر کیا ہوگا؟ قحط پڑ جائے گا۔ جب قحط پڑ جائے گا تو قحط میں لوگوں کو جو بھی ملا ہوگا وہ کھائیں گے، تو لوگ پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ کے لوگ چمڑے کو پانی میں پکا کے اس کا پانی پی کے گزارا کرتے ہیں۔ اب اس خواب کی بات جو ہے، 7 سال قید پڑے گا، 7 سال، آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ یعنی ہر جو نظام جو ہے زمین کا، آسمان کا، الٹ جائے گا۔ نظام یہ ہے کہ بارش ہو اور زمین لہذی کھیتوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو اب یہ تو نظام نہیں ہے نا کہ گندم بالکل ختم ہی ہو جائے اور قحط پڑ جائے، وہ بھی 7 سال، یعنی 7 سال زمین نے گندم اگانا بند کر دیا۔ یعنی 7 سال زمین بھی ایک درخت ہے اور گندم اس کے بچے ہیں، وہ بانجھ ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے کیسے اس تعبیر بتا دیا اس کو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 2 رخ متعین ہیں، بیداری اور سونا، جس کو ہم خواب کہتے ہیں۔ خواب کا مطلب ہے سونا، یعنی سونے کی حالت میں جو کچھ آپ دیکھیں۔ خواب میں اگر کوئی کسی کے سانپ کاٹ لے، اب بتائیے اس کا حال کیا ہوگا جب وہ اٹھے گا؟ تو جب اس کو پانی پلائیں گے، دکھائیں گے بھائی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب دیکھو ایسے ہی تم نے خواب دیکھا ہے، وہ بھول جائے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بات چیت جو آپ کرتے ہیں اور آپ کے اندر جو ذخیرہ ہے ویکیبلری کا، الفاظ کا، جملوں کا، یا اپنے خیالات کا اظہار کا، وہ اس کا کیا سسٹم ہے؟ اگر آپ کے اندر کسی زبان کا ذخیرہ نہ ہو تو ہم سب گونگے بہرے۔ تو وہ جو ریکارڈ ہے جس کو ہم حافظہ بھی کہتے ہیں، ذہن بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے وہاں کے؟ کیا ٹائپ رائٹر لگا ہوا ہے کوئی؟ جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں، پانی کو دیکھے بغیر کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ پانی نہیں، ان آنکھوں سے نہیں، دماغ میں جب بھی آپ کو پیاس لگے گی پانی کا عکس بنے گا۔ اگر آپ پیالے میں پانی پیتے ہیں تو پیالے میں پانی ہوگا، گلاس میں پیتے ہیں تو گلاس پہ پئیں گے، نہر میں پی رہے ہیں تو نہر۔ یہ کیا ہے؟ اور اگر وہ شراب کہتے ہیں نا جسے، اگر وہ شراب ہو آپ پانی نہیں پی سکتے، اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی صورت سے ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا شراب ہے۔ بچہ 1.5 فٹ کا ہوتا تو 7 فٹ کا ہوا، 3 کا ہوا، 4 کا ہوا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک بات۔ دوسری، بچپن گیا کہاں؟ تو ظاہر ہے کہیں ذخیرہ ہوا۔ تو اب کیوں ذخیرہ ہوا؟ کہ اگر ذخیرہ نہیں ہوگا ہم کسی نامولود بچے کو پہچان ہی نہیں سکتے۔
ہمارے دماغ میں پہلے سے ریکارڈ ہے کہ بچہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے اور بچہ 10 دن کا بھی ہوتا ہے. جب 10 دن کا بچہ ہوا کیا اس کا سارا یہ جو سسٹم ہے بدل نہیں گیا؟ پھر وہ پیروں چلنے لگا. وہ پیروں چلنے والے سے پہلے کا جو حالت ہے وہ کہاں گیا؟ آپ کہتے ہیں غیب میں کہ چلا گیا. اگر وہ غیب میں چلا گیا تو آپ جوان کیسے ہو گئے؟ ایک بچہ پیدا ہوا اگر وہ 2 سال زندہ ہوگا تو اور شکل ہوگی، 30 سال زندہ ہوگا بالغ ہو جائے گا، 60 سال زندہ رہے گا بڈھا ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. مثلا اب میں پیدا ہوا، اب اس صورت میں جب ہوں میں یہ میرا سارا جو دورانیہ ہے عمر کا وہ کہاں گیا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ ہر چیز ان کی نظروں میں ہے. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. اس کا کیا مطلب؟ یہ جب یہ 4 نقطے آپ لگائیں گے یوں 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 تو ایک دائرہ بنے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ میاں کہتا ہے الا انہ بکل شیء محیط. ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں ساری کائنات بند ہے اور وہ میرے سامنے. اول آخر ظاہر باطن کون ہے؟ کون ہستی ہے؟ اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے. ہاں تو ہم کیا ہیں؟ ہم اول جو ہے پیدا ہوئے، یہ اول ہو گیا ہمارا، اور پھر برابر ہم غیب ظاہر غیب ظاہر غیب ظاہر غیب ظاہر غیب ظاہر ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئے؟ غیب میں. آئے کہاں سے؟ اب کیا سمجھے؟ ہماری جو پیدائش ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں اور جہاں آپ کو پلٹنا ہے اس سے آپ واقف ہو جائیں. بس اب وہاں زندگی کے 2 رخ ہیں. ایک پریشانی کا ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں، ایک عیش و آرام کا ہے جسے جنت کہتے ہیں. جب آپ آئے تو اس وقت کوئی گناہ کا تو مسئلہ تھا نہیں بھائی، تو کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. اور جب یہاں اپنی زندگی کا ہم تجزیہ کرتے ہیں ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی صورت ایسی نہیں ہے ہم کہیں جی ہم جنت میں جائیں گے. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے کو منع کیا، اس کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ وہ چلے گئے اور چلے جانے سے جو پہلی کیفیت ہوئی ان کا لباس اتر گیا. انہوں نے اپنے آپ کو عریاں محسوس کیا، ننگا محسوس کیا. اب انہیں صدر پوشی کی جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کیلے کے پتے لپیٹے. بات یہ کہ جب تک بے ادبی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کیلے کے پتے کا کیوں تذکرہ نہیں ہے؟ بتائیں. جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا نافرمانی سے. ٹھیک ہے؟ تو اصل کیا ہوا بھائی؟ ہمارے جنت کا لباس ہوا نا. پھر ہم نے بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، نافرمانی کر کے بتا دیا تھا اللہ نے کہ اگر اس درخت کے قریب گئے تم ظالم ہو جاؤ گے اور ظالم جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتائیں کہ جب ہم یہاں آئے تو ہم تو جیل میں پڑے ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جنت کی جو زندگی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں
जन्नत में सभी होंगे, हूरे भी होंगे, खिलमान भी होंगे, फल फ्रूट भी होंगे, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, पानी की नहरें होंगी। ठीक। एक बात ये कि वो जो दरख्त है जिसको कहा इसके करीब नहीं जाना, वो तसव्वुफ ये बताता है, कुरान करीम भी ये बताता है कि वो दरख्त रंग बदलता है गिरगिट की तरह। गिरगिट को आपने देखा हुआ, अभी लाल है, अभी वो गुलाबी हो गया, अभी सब्ज हो गया, अभी सफ़ेद हो गया, गिरगिट है नहीं। तो इसका मतलब है रंग तब्दील होने का मतलब इल्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जन्नत में इल्यूजन नहीं है। तो अब ये रूहानी जो लोग हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस लोग जो हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं, हुज़ूर पाक से तालीमात हासिल करते हैं, और फिर वो उनकी ड्यूटी ये लगती है कि ये लोगों को ये बात समझा दो। 1,24,000 पैगंबर है, तो वो किस लिए है? उन्होंने क्या समझाया आपको? कि वो ज़िंदगी गुजारो जो जन्नत से निकालने से पहले थी, और वो आप निकाल सकते हैं। कोई चीज़ यहाँ हराम हलाल की अगर आप तशरीह करें, आप रोटी चुरा के खा लें, हराम है। रोटी अपने घर में खा लें या उससे मांग के खा लें, हलाल है। फिर हर शय कुल्ल शैइन यख्लुक़ु इला असली, हर शय दो रुख में बनी, रंग काला या रंग सफ़ेद, अच्छा मीठा, खट्टा, नमकीन, और कुछ भी कह लीजिए आप। सब्ज़ियाँ देख लीजिए, हर सब्ज़ी ऐसी आप नहीं निकाल सकते जो बेरंग हो। है तो बता दें कोई। और आप कहेंगे जी सफ़ेद होती है कोई चीज़, तो सफ़ेद भी रंग है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब गए जो मुस्तकिल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो उन्होंने कहा ये नीला है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार, अच्छा। वो गायब हो गया, एकदम सुर्ख हो गया, गाय तो सुर्ख है, बहुत अच्छा है। फिर सब्ज़ हो गया, फिर कोई और रंग हो गया। 60 रंग तो अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। रंग में आमेज़ी करें आप रंग, तो नया रंग बन जाता। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने ये देखा कि ये दरख्त जो है सुर्ख है, और देखते ही देखते वो नीला हो गया, फिर नीले को गौर से देखा, उनका ये नीला है, वो सब्ज़ हो गया। क्या ये दुनिया नहीं है? एक चीज़ आप पसंद करते हैं, फिर उसको रद्द कर देते हैं। इस बात और नफी है नहीं। एक चीज़ आपको पसंद है, मुझे ना पसंद है, मुझे जो चीज़ ना पसंद है आपको पसंद है। और जितनी चीज़ें हैं उसमें से कोई बेरंग चीज़ बता दें। अब आप हैं, ये देखें बालों का रंग है, आँखों की पुतली का रंग, ये माशाल्लाह खूबसूरत ये रंग, फिर ये बालों का रंग, ठीक है, दांतों का रंग, ज़ुबान का रंग, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ज़ाहिर हो गया ना। अब बताएं अंदर गुर्दे का रंग, कलेजी का रंग, दिल का रंग, दिल के अंदर जो खून है उसका रंग, दिन का रंग, रात का रंग अंधेरा। तो आप कितनी ही कोशिश कर लें, इस दुनिया में आपको बेरंग चीज़ कोई नजर नहीं आए। अगर 1 करोड़ चीज़ें हैं तो 1 करोड़ चीज़ें रंग होगा। क्यों होगा? कि अगर रंग में तब्दीली ना हो तो जो सही बात है वो उसको कैसे आप बयान करेंगे? अगर काला रंग ना हो
تو کیسے بیان کرے گی ساری دنیا؟ ٹھیک ہے. اور کالے کے علاوہ سفید نہ ہو تو اس کا مطلب یہ رنگ جو ہے یہ ہم میں دوری کرتا ہے. ایک اللہ کا رنگ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے. اللہ کا بھی رنگ ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں، اس کا ہم نام نہیں رکھ سکتے. سفید اگر کہیں تو نور سفید نہیں ہوتا، اس میں تو سارے رنگ موجود ہیں. بس یہی ہے. اب ہمیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب نہیں شک فی ہے اس میں، بس وہ ہم پڑھتے نہیں. ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں یہ بتا دیجیے کہ قرآن پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. آپ بالکل بی ایم میں کچھ بھی نہ کریں، ثواب ملے گا، نوکری ملے گی. تو آپ رنگ سفید رنگ کے آپ کالا کر دیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سفید رنگ پہ کالا رنگ کر دیا، کیا ہوا؟ بدل گیا نا. تو سفید کیا ہوا؟ غائب ہو گیا نا. اب سفید پہ آپ سرخ کر دیں. اب جتنے رنگ ڈالیں گے نا سفید کے اوپر تو سفید میں دھوری ہوئی، قربت ہوئی، وہ چھپ گیا، یہ ظاہر ہوا. اب یہ برنگی چھوڑ دے، یہ رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یہ سنگ ہو جا. سنگ کہتے پتھر.